حفیظ الرحمان صاحب نعت شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش فرما رہے تھے۔ محترم ناظرین، آپ کے سوالات کے ساتھ آپ کی تشریف آوری اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس نامور عالم اسلام کے سکالر محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے۔ شاہ صاحب، ہمارے پچھلے پروگرام میں ایک سوال تھا، کوئی دوست پوچھ رہے تھے کہ اگر کسی مسئلے پر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے اور وہ چند صحابہ کا ہو یا زیادہ کا ہو، صاف ذرا اس پر تو پھر آپ وضاحت فرما دیں گے، تو کیا اس میں اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسئلے پر اجماع ممکن ہے صحابہ کا، یعنی اس کو ہم کلی طور پہ اجماع کا لفظ اس کے لیے بول سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صابری صاحب، یہ سوال کافی اہمیت کا حامل ہے، جی، کیونکہ اجماع جو ہے وہ اہل السنہ والجماع کے نزدیک ایک مستقل حجت ہے اور دلیل ہے، کیونکہ اہل السنہ والجماع کے ہاں 4 دلائل ہیں۔ جی، اصول شرع اور دلائل شرع 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ ان میں قیاس جو ہے وہ مستقل دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کو ظاہر کرتا ہے، وہ اس کا مظہر ہے، مثبت نہیں ہے ٹھیک، احکام کے لیے۔ جی، تو اجماع امت جو ہے یہ ایک مستقل دلیل کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو اس کے دلائل میں، اگر اجماع امت کے دلائل میں جائیں گے تو بڑی تفصیل ہوگی، اس میں اختصار کے ساتھ اشارتاً چند ایک دلائل کی طرف اہل علم کے لیے اشارہ کروں گا، چونکہ یہ خالص علمی مسئلہ بھی ہے اور بحث بھی ہے، اس میں عامت الناس کے لیے زیادہ جو ہے وہ ان کا سمجھنا ان کے لیے دقت بھی ہوگی۔ بہرحال حضرت بات سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم چشتی صاحب۔ جی سوری، کال ڈراپ ہوئی۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اجماع صحابہ بڑی مضبوط دلیل ہے شرعی، اور جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع ہوتا ہے اس پر یقین کرنا اور اس کی تصدیق کرنا یہ امت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ ٹھیک، اجماع صحابہ کا جو منکر ہے وہ اس کا وہی حکم ہے جو حدیث پاک کے اعلیٰ درجے کی جو حدیث پاک ہے اس کے منکر کا جو حکم ہے، اور یہ مستقل دلیل ہے۔ اجماع صحابہ کے بارے میں اس پہلو سے سوال کیا گیا کہ اگر بعض صحابہ کرام میں اختلاف ہو تو اس صورت میں اجماع کا کیا حکم ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے، شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم قاری سراج صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور قاری خالد محمود شرازی عرض کر رہا ہوں بریڈ فورٹ سے۔ اچھا، خالد محمود شرازی صاحب، جی قاری صاحب فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، عالم اسلام کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ علماء اہل سنت پر، عوام اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ میری 2 سوال ہیں اور ایک چھوٹی سی تجویز ہے۔ جی جی قبلہ صابری صاحب، سب سے پہلے میں تو تجویز عرض کروں گا آپ سے، جی فرمائیں۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو جی جی اگر آپ کوشش فرمائیں پروگرام کے اختتام پر سب کا اجتماعی طور پر شکریہ بھی آپ ادا فرما دیا کریں اور اجتماعی دعاؤں سے بھی نواز دیا کریں، تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ انڈیویجلی ہر کال کے بعد آپ ہر بندے کا انفرادی طور پہ جو شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ عوام الناس قبلہ حضور مناظر اسلام کے
ارشادات عالیہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے. جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ محسوس نہیں فرمائیں گے اس بات کو. جی جی. اور میرا سوال یہ ہے دوسرا کہ حضور قبلہ شاہ صاحب سے کہ میں کچھ دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ کچھ ایک ٹی وی چینل پہ یہ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں صحابہ کرام کو منع کیا تھا، بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں. کیا آپ حضور اس بارے میں کوئی ارشاد فرما سکتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی ہو کہ میرے جنازے میں فلاں فلاں صحابی کو شامل نہ ہونے دیا جائے؟ اس طرح کی اگر کوئی روایت ہے تو پلیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں کہ یہ مسئلہ آج کل عام لوگ نجی محفلوں میں بھی اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. آپ کی بڑی نوازش ہوگی. اور دوسرا میرا مختصر سا سوال یہ ہے کہ گزشتہ رات ہی کسی ٹی وی چینل پہ یہ سوال آیا تھا تو اس صاحب نے بیان کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے مالک بن نمیرہ یا غمیرہ، میں معذرت خواہ کہ مجھے نام نہیں صحیح پتا، ان کو وہ صوم و صلات کے پابند بھی تھے، ان کو قتل کر کے اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی. تو بہت افسوس ہوا کہ ان کی زبان سے اس طرح کی صحابہ کے بارے میں بات سن کر. تو پلیز یہ دو سوال ہیں، میں حضور مناظر اسلام سے خصوصی عرض کرتا ہوں کہ پلیز اس میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیجیے اور بہت سے لوگوں کا اس میں فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ. جی شاہ صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع جو ہے صحابہ کرام کا اجماع جب کہا جاتا ہے جی تو اجماع کے لفظ کا اطلاق ہی وہاں ہوگا جہاں اختلاف کوئی نہیں. البتہ اجماع جو ہے اس کے اندر اس کی بھی کئی اقسام ہیں. ٹھیک. ایک تو اجماع قولی ہے، اس کا الگ حکم ہے. ٹھیک. اور ایک اجماع سکوتی ہے، اس کا حکم الگ ہے کہ کسی مسئلے پر صحابہ کرام نے انکار نہ کیا ہو، سکوت کیا ہو، سکوت جی خاموشی اختیار کی ہو، تو خاموشی بھی ایک رضا کی اور تائید کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ قولاً تمام صحابہ کرام اس امر پر متفق ہوئے ہوں. یہ سب سے اعلیٰ درجہ اجماع کا یہی ہے، اجماع قولی. اچھا، جہاں پہ اجماع کا لفظ آ جاتا ہے وہاں اختلاف کی کوئی بات نہیں رہ جاتی. البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض ایسی روایات ہیں کہ جن کے اندر مختلف مواقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک امر تھا تو اس پر فلاں صحابی متفق نہیں تھے، فلاں متفق نہیں تھے. اس سلسلے میں پہلی گزارش یہ ہے کہ اہل السنہ والجماع کے علم کلام میں جو اجماعی امور ہیں، خاص طور پر خلافت شیخین کا مسئلہ ہے، وہ اتنا قطعی مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے فتویٰ کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شیخین کی خلافت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کہ یہ اجماع قولی کے ساتھ ثابت ہے، اس میں صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت کا مسئلہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس میں جزوی فضیلت کی کوئی بات نہیں. جزوی فضیلت صحابہ کرام کو حاصل ہے، کسی ایک بات میں کوئی صحابی سب سے امتیاز رکھتا ہو، یہ اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن مطلق اور کلی جو افضلیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر بھی فقہائے کرام نے اور ائمہ دین نے اجماع نقل کیا. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ایک صحابی یا دو صحابی کی رائے اس سے مختلف تھی. اس سلسلے میں بنیادی اصول میں یہ عرض کروں گا کہ اجماع جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس جماعت کا ایک ایک فرد جو ہے اس کا وہ حامی ہے، یعنی 100% نہیں ہوتا. نہیں یہ ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی امور ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر جو اہل الرائے ہیں یا جو اصحاب شورا ہیں ان کی رائے دیکھی جاتی ہے. اور اس میں بنیادی اصول میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَدًا. اصول کافی میں یہ اصول حضرت مولا پاک کا موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شورا مہاجرین و انصار کی، مہاجرین و انصار کی شورا جس امر پر متفق ہو
اور خلافت ہی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر مہاجرین انصار کی شورا ایک شخص پر اکٹھی ہو جائے، ان کی رائے مل جائے اور وہ اس پر متفق ہو جائیں تو اس کو اپنا امام نامزد کریں، نام متعین کریں، مقرر کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ان کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ اصول ہوا کہ اس سے مہاجرین و انصار کی جو شورا ہے وہ اہل الرائے ہیں اور صاحب الرائے لوگ ہیں، وہ ان کا جس بات پر اجماع ہوگا اسی کو اجماع مانا جائے گا۔ اب اس میں ہر فرد کی بات نہیں ہے کہ پوری پبلک سے جیسے ووٹ لیے جاتے ہیں جمہوریت کے اندر، جس طرح ایک جو نظام ہے یہاں کا ڈیموکریٹک نظام کے اندر، کہ ایک فرد، جیسے علامہ نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز سیاست ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو اسلام کا جو شورا کا نظام ہے اس میں بندے تولے بھی جاتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کا جو اعلیٰ معیار ہے اس پر جو لوگ پورے اترتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے اعلیٰ معیار پر پورے اترتے ہیں، وہ اہل الرائے ہیں، وہ شورا ہیں، اور ان کا جب اتفاق ہو جائے تو وہ پوری امت کا اتفاق سمجھا جاتا ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی دلیل پیش کروں گا تاکہ السلام علیکم، فاطمہ بین برمنگم سے۔ جی السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہوگی۔ جی شاہ صاحب، اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا کہ بعض صحابہ کے اختلاف سے اجماع پر یعنی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ وہ جو اختلاف ہے جس کو روایت کیا گیا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اجماع کی روایت اور اختلاف کی روایت میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ بذریعہ معتبر یعنی ایسے دلائل کے ساتھ اختلاف کی روایت ہو۔ تو ایسے جو امور ہیں جن پر اجماع امت بیان کیا جاتا ہے، اس میں اختلاف کا جو قول ہے وہ درجتاً روایت و درایت کے اعتبار سے اس درجہ میں نہیں ہے جس درجہ میں کہ اجماع کا بیان ہوتا ہے۔ یہ اصحاب علم کے لیے قابل غور بات ہے۔ شاہ صاحب ایک کالر ہے، ہماری بات جاری ہے۔ ٹھیک ہے۔